یقیناً ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ایک اور خاکہ لے کے آئی ہوں، میجی بیبی۔ یہ دیکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں، گویا شکل سے میجی بیبی لگتے ہیں۔ خیر سے ڈاکٹر ہیں اور رائٹر بھی ہیں، دونوں متضاد باتیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ کوئی انہیں ڈاکٹر نہیں مانتا، کوئی رائٹر نہیں مانتا۔ وہ مزار نگار کے صحت سلامتی کو خطرہ رہتا تھا، مگر مزار نگار کہلانا ہی پسند کیا۔ قد کاٹ سے تو بچے لگتے ہیں، چہرے پر بھی بچوں والی ادائیں موجود رہتی ہیں، منہ بسورے ہی رکھتے ہیں۔ کھانے کو کچھ ملے نہ ملے، جس طرح لالی پاپ کی فرمائش بچے کرتے ہیں، یہ اپنے لیے ایک دست مسکان مانگتے ہیں جو کہیں کھو چکے ہیں۔ اپنے مضامین محفل میں پڑھتے ہوئے لوگ انہیں دیکھتے اور ان کی کہی ہوئی بڑی بڑی باتیں سنتے ہیں تو یقین نہیں کرتے کہ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، کہ یہ یہاں کے مانگے کے ہیں۔ گویا اتنے بڑے لگتے نہیں جتنے بڑے بڑے لفظ لکھتے ہیں، لفظوں سے مزاح پیدا کرتے ہیں، الفاظ کو کسی ماہر درزی کی طرح کہاں کا کہاں جوڑ دیتے ہیں، لوہار کی طرح چوٹ لگاتے ہیں، مگر چوٹ کھانے والا مسکرائے بغیر نہیں رہتا۔ کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں، خود بھی کھاتے پیتے ہیں کہ ڈاکٹر 100 طرح سے کماتے ہیں۔ ان کے خوشحال ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ ہر سال ان کی ایک نئی کتاب مارکیٹ میں موجود ہوتی ہے، پتہ نہیں مفت میں چھپتی ہے یا خود پیسے لگاتے ہیں۔ تو واقعی میں ڈاکٹر کو پیسہ کمانے کی مشین کہا جائے تو بیجار نہ ہوگا۔ خاکے لکھتے ہیں تو ان کا دھماکہ خیز عنوان رکھتے ہیں۔ یونس بٹ میں اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں، مگر پڑھنے والے اتنی ہضم کر سکیں تو بہت ہیں۔ یہ چھوٹا سا خاکہ تھا یونس بٹ جو بہت بڑے رائٹر ہیں، اور میں ایک دفعہ ان کے آفس میں بھی گئی تھی، اور بڑے جو تھا نا، مجھے جب نیا بندہ وہ لکھ تو میں بہت پہلے سے رہی تھی، لیکن مجھے شوق تھا کہ میں بھی وہ کروں، حالانکہ مجھے کوئی اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا کہ میں کوئی ڈرامہ لکھ سکوں، یہ بس ایک شوق میں جو تھا ان کے آفس میں پہنچ گئی تھی۔ تو جو تھے نا، انہوں نے وہ بیٹھی رہی اور پھر ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے میرے مضمون میں نے ان کو دکھائے تو انہوں نے کہتے ہیں یہ چیز اور ہے، جو مضمون لکھنا یہ اور ہے، اور جو ڈرامے بنانا وہ ہمارا کام نہیں ہے، میں صرف لکھتا ہوں اور وہ دوسرے لوگ بناتے ہیں۔ اور انہوں نے مجھے گائیڈ کیا اور اچھا مشورہ دیا، تو میں نے ان سے بھی سیکھا، اور اس کے بعد پھر میں نے جو ہے نا کسی سے جو ہے نا ہمت نہیں ہوئی کہ میں کسی رائٹر سے یا کسی کی طرف جاؤں۔ پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ میرا کام نہیں ہے، میں نے صرف لکھنا ہے، اور آگے جو ہے نا وہ پروموٹ کرنا جو ہے نا ہر کسی کا کام نہیں ہوتا، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی وہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں نا سمجھداری بہت بعد میں آتی ہے انسان میں، تو اس طرح کا میں شوق میں ہر جگہ پہنچ جاتی تھی، لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنے تجربوں سے بہت کچھ سیکھا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے لکھنے میں بہت مدد ملی، بہت زیادہ میرا جو تھا نا، میں رکی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے مایوس نہیں ہوئی، اور نہ ہی میں نے ہمت چھوڑی اور نہ ہی لکھنا چھوڑا۔ تو یہ چیز مجھے بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا کہ تم لکھو۔ ہمارے وہ پاکستان اخبار میں تھے نیوز ایڈیٹر نا، مظہر مناز صاحب، انہوں نے میری کتاب پہ اپنی رائے بھی دی ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا مجھے کہ میں نے خاکہ لکھا تھا کسی کا، آفس میں ہی کوئی لڑکا تھا تو اس کا، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ کام کرو۔ تو مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ آپ لکھو، اور میں اس کے اخبار کے دفتر میں نے کام کیا، نیوز میں بھی کیا، لیکن میں اس میں واقعی جو ہے نا ان کا جو تھا مس فٹ تھی، مطلب میں فٹ نہیں ہو سکی اس جگہ۔ بہت سے اخباروں میں، دین اخبار میں کام کیا، انصاف میں کام کیا، پاکستان اخبار میں کام کیا، وہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا، سرزمین میں کام کیا۔ تو لیکن یہ ہے کہ مجھ میں ایک تھا کہ میں لکھوں، اور وہ بھی سوشل ایشو پہ، اور مختلف جو تھی نا اس میں کتاب آزمائی کروں، مختلف تحریریں لکھوں۔
تو یہ مجھ میں تھا جو میں نے بہت لکھا، بہت چھپا، لیکن اب میری یہ ہے کہ میں اس کو بس یوٹیوب پہ لے کے آؤں اور اس میں اپنے آپ کو، مجھے منوانا وہ شوق نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ وہ کروں، مجھے کوئی خواہش نہیں، بس یہ ہے کہ لوگوں تک پہنچے اور کوئی ایک بندہ بھی اس سے خوش ہو جائے یا کوئی مجھ سے سبق لے، کچھ سیکھ لے، تو یہ میرے لیے بہت بہتر ہے، میرے حق میں یہ اچھا ہے۔ تو مجھے اور کوئی خواہش نہیں ہے، تو اللہ کرے کہ مجھے کامیابی ملے۔ تو یہ ہے کہ ابھی تک تو میرا چینل کامیاب جا رہا ہے، اللہ کرے آگے بھی ہو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جتنا بھی انسان کچھ کر سکے، دوسروں کو تک پہنچا سکے اپنی اچھی باتیں، تو یہ میرے لیے بہت ہے۔ میں ہمیشہ جو ہے نا انکہی کے عذاب میں مبتلا رہی ہوں، میں یہی کہ میں نے کہا کہ میں جو ہے نا کچھ کہہ سکوں، کچھ کر کے دکھا سکوں، کچھ بتا سکوں، لیکن یہ کہ بس کہتے ہیں اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے ہر کام کا، ہر چیز کا۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اب موقع مل رہا ہے اور میں یہ کر رہی ہوں، اور یہ جو ہے نا حوصلہ افزائی مجھے حاصل ہوتی رہے گی تو اور زیادہ کروں گی۔ مجھے اب یہ نہیں ہے کہ میں نے نئے سرے سے لکھنا ہے، ادھوری چیزوں کو مکمل کرنا ہے، اور ان چیزوں کو ہی میں نے جو ہے نا وہ کرنا۔ کام اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کا مجھے صرف یہ ہے کہ مجھے اتنا ٹائم مل جائے کہ یہ میں سارا جو ہے نا یہ میں پہنچا سکوں سب تک، قارئین تک، لوگوں تک۔ تو اس مضمون کو بھی، جو خاکے کو بھی سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، آپ کی محنت سے۔